کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فجر کا پھوٹنا، آسمان کا تاریکی سے روشنی میں بدلنا، یہ صرف ایک روزمرہ کا واقعہ نہیں بلکہ کائنات کی سب سے گہری حکمتوں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر صبح ایک مقرر وقت پر ایک خاص ترتیب سے یہ عظیم الشان منظر ہماری آنکھوں کے سامنے بکھر جاتا ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی ایسا عظیم خالق ہے جس کی حکمت اور قدرت کی گہرائی ہماری سوچ سے بھی پرے ہے؟ آج ہم فجر کے اس حیران کن منظر میں چھپے ان سائنسی اور روحانی رازوں کو بے نقاب کریں گے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان کا نیلا رنگ اور فجر کے وقت کا سرخ و نارنگی رنگ محض اتفاق نہیں، یہ ریلی اسکیٹرنگ نامی ایک انتہائی دقیق سائنٹیفک اصول کا نتیجہ ہے۔ جہاں سورج کی روشنی کے نیلے اجزاء فضا میں موجود گیس کے مالیکیول سے ٹکرا کر تقریباً 10 لاکھ گنا زیادہ بکھرتے ہیں، جبکہ سرخ اور پیلے اجزاء کم بکھرتے ہیں۔ اس عمل کی رقمی درستگی، جو روشنی کی طول موج کے چوتھے گنا کے معکوس متناسب ہے، اگر ذرا بھی مختلف ہوتی تو نہ آسمان نیلا ہوتا اور نہ ہی فجر کا دلکش منظر۔ کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولا کائنات کے آغاز سے ہی اتنا درست کام کر رہا ہو؟ فجر کے وقت افق پر سورج کا نمودار ہونا دراصل اس کے حقیقی طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے ہوتا ہے۔ یہ ہماری فضا کی انعطاف پذیری، ایٹماسفیرک ریفریکشن کی وجہ سے ہے۔ ہماری فضا ایک عدسے کی طرح کام کرتی ہے جو سورج کی روشنی کو موڑ کر اسے افق سے اوپر دکھاتی ہے، حالانکہ سورج ابھی افق سے نیچے ہوتا ہے۔ یہ انعطاف تقریباً 0.56 ڈگری کا ہوتا ہے، جو سورج کے پورے قطر سے بھی زیادہ ہے۔ اس دقیق انعطاف کے بغیر ہمیں طلوع آفتاب کا یہ منظر دیر سے دکھائی دیتا۔ کیا یہ قدرتی عدسہ خود بخود اتنا کامل بن گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں فجر کے مدھم اجالے میں رنگوں کو مختلف طریقے سے دیکھتی ہیں؟ یہ پرکنجے ایفیکٹ یعنی پرکنجے ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ کم روشنی میں ہماری آنکھیں نیلی اور سبز رنگوں کے لیے زیادہ حساس ہوتی ہیں، جبکہ سرخ رنگ پھیکے نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے فجر کا وقت بڑھتا ہے اور روشنی تیز ہوتی ہے، ہماری آنکھیں سرخ اور پیلے رنگوں کے لیے زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک حیاتیاتی ایڈجسٹمنٹ ہے جو ہمیں فجر کے بدلتے رنگوں کو بہترین طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا یہ پیچیدہ بصیری نظام محض اتفاقی ارتقاء کا نتیجہ ہے؟ فجر کے وقت زمین کے اوپر اوزون کی تہ، اوزون لیئر کا کردار بھی انتہائی حیران کن ہے۔ یہ تہ سورج سے آنے والی نقصان دہ بالائے بنفشی یووی شعاؤں کو جذب کرتی ہے، لیکن مری روشنی کو گزرنے دیتی ہے۔ اوزون کے مالیکیولز O3 کی یہ خاصیت کہ وہ یو وی بی اور یو وی سی شعاؤں کو جذب کرتے ہیں، زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر اوزون کی تہ نہ ہوتی یا اس کی جذب کرنے کی صلاحیت ذرا بھی مختلف ہوتی تو فجر کی پہلی کرنیں زندگی کے لیے تباہ کن ہوتیں۔ کیا یہ حفاظتی چھتری خود بخود اتنی کامل بن گئی؟ فجر کے وقت سورج کی روشنی کے فوٹونز زمین پر موجود تمام جانداروں کے سرکیڈین ردم کو متحرک کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں میلانوپسن نامی ایک خاص پروٹین ہوتا ہے جو روشنی کو محسوس کرتا ہے اور ہمارے اندرونی گھڑی کو دن کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یہ نظام اتنا دقیق ہے کہ چند فوٹونز بھی اسے فعال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ہماری نیند، جاگنا، ہارمونز اور میٹابولزم سب بے ترتیب ہو جاتے۔ کیا یہ لاکھوں سالوں کی اتفاقی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے کہ ہر جاندار میں یہ گھڑی اتنی درست کام کرتی ہے؟ فجر کے وقت آسمان پر کبھی کبھی گرین فلیش نامی ایک نایاب منظر دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج کا آخری حصہ یا پہلا حصہ افق سے اوپر آتا ہے اور فضا کی انتفاع پذیری کی وجہ سے روشنی کے مختلف رنگ سپیکٹرم الگ ہو جاتے ہیں۔ سبز روشنی کی طول موج اس طرح سے مڑتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے علیحدہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک معجزہ ہے جو فضا کی درست ساخت اور روشنی کے قانون کی گواہی دیتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ فضا میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو یہ نایاب خوبصورتی دکھاتے ہیں؟ کیا آپ نے فجر کے وقت آسمان میں کرپسکولر ریز دیکھی ہیں؟ یہ سورج کی شعاعیں ہیں جو بادلوں کے سوراخوں سے گزر کر
زمین کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ شعاعیں دراصل متوازی ہوتی ہیں، لیکن ہماری آنکھیں انہیں ایک نقطے سے نکلتا ہوا دیکھتی ہیں۔ ان کا بننا فضا میں موجود ذرات، بادلوں کی ساخت اور سورج کے زاویے پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ ایک بصیری دھوکہ ہے جو فضا کے دقیق میکینزم اور روشنی کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت جیومیٹری محض بے ترتیب اتفاق ہے؟ ان کرسپاسکولر ریز کا ایک اور حیران کن پہلو اینٹی کرسپاسکولر ریز ہیں۔ یہ شعاعیں سورج کے مخالف سمت میں افق پر ایک نقطے پر ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ایک بصری دھوکہ ہے جو پراسپیکٹو کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ریل کی پٹریاں دور جا کر ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ منظر فضا میں روشنی کے بکھرنے اور ہماری بصری پرسیپشن کے پیچیدہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ کائنات کا ایک بے معنی کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی عظیم مصور ہے؟ فجر کے وقت زمین کی فضا میں ایٹماسفیئر آئنوسفیئر کی ڈی لیئر میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ رات کے وقت یہ تہ بڑی حد تک غائب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اے ایم ریڈیو سگنلز دور تک سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن فجر کے ساتھ ہی سورج کی شعاعیں اس تہ کو دوبارہ آئنائز کر دیتی ہیں اور یہ تہ ریڈیو سگنلز کو جذب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تبدیلی اتنی دقیق اور وقت پر ہوتی ہے کہ یہ فضا کے برقی خواص کو روزانہ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ کیا یہ برقی نظام خود بخود اتنی درستگی سے کام کرتا ہے؟ فجر کے وقت بیلٹ آف وینس نامی ایک گلابی رنگ کی پٹی افق کے اوپر سورج کے مخالف سمت میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس وقت بنتی ہے جب غروب یا طلوع ہوتے سورج کی سرخی مائل روشنی فضا میں موجود ذرات سے ٹکرا کر واپس ہماری طرف آتی ہے۔ یہ مظہر زمین کے سائے اور فضا میں روشنی کے بکھرنے کے پیچیدہ عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت رنگ ہے جو فضا کی ساخت اور روشنی کے تعامل کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کے وقت زمین کا اپنا سایہ بھی آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک گہری نیلی پٹکی ہوتی ہے جو افق پر سورج کے مخالف سمت میں نظر آتی ہے، اور دراصل یہ زمین کا سایہ ہے جو اس کی اپنی فضا پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ سایہ زمین کی گولائی اور سورج کی روشنی کے زاویے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ مظہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک عظیم الشان نظام کا حصہ ہیں جہاں ہر چیز ایک خاص ترتیب سے چل رہی ہے۔ فجر کے وقت درجہ حرارت میں تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت کا الٹاؤ ٹیمپریچر انورژن ہو سکتا ہے۔ اس میں ٹھنڈی ہوا کی تہ گرم ہوا کی تہ کے نیچے پھنس جاتی ہے۔ یہ منظر فضا میں روشنی کے بکھرنے اور انعطاف کو متاثر کرتا ہے، جس سے فجر کے رنگ مزید گہرے اور نمایاں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدرتی عمل ہے جو فضا کی حرکیات اور روشنی کے تعامل کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ فجر کی روشنی میں پولرائزیشن کا مظہر بھی پایا جاتا ہے۔ جب سورج کی روشنی فضا کے مالیکیول سے ٹکراتی ہے تو وہ پولرائز ہو جاتی ہے، یعنی اس کی لہریں ایک خاص سمت میں جھک جاتی ہیں۔ کئی کیڑے مکوڑے اور جانور اس پولرائزڈ روشنی کو سمت کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دقیق نظام ہے جو ان جانداروں کو فجر کے وقت راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ روشنی کے خواص اور جانداروں کی آنکھوں کا نظام آپس میں اتنی کامل ہم آہنگی رکھتا ہے؟ یہ تمام سائنسی حقائق فجر کے پھٹنے کے پیچھے کی حکمت اور قدرت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب محض قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، کہ یہ سب اتفاقاً وجود میں آیا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ریلے اسکیٹرنگ کا دقیق فارمولا، فضا کی انعطا پذیری کا کامل زاویہ، اوزون کی تہ کی مخصوص جذب کرنے کی صلاحیت، پرکنجے ایفیکٹ کی حیاتیاتی ایڈجسٹمنٹ اور کلوروفل کی فوٹوسنتھیسس کی بے مثال کارکردگی، یہ سب محض اتفاقی ارتقاء کا نتیجہ ہوں؟ اگر ہم ان میں سے کسی ایک بھی عنصر کو لے لیں تو اس کے اتفاقاً وجود میں آنے کا امکان ریاضیاتی طور پر ناممکن کے قریب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریلے اسکیٹرنگ کا فارمولا ذرا بھی مختلف ہوتا تو فجر کا منظر بالکل مختلف ہوتا، شاید زندگی کے لیے ناموافق۔
اگر اوزون کی تہ کی جذب کرنے کی صلاحیت میں معمولی سی بھی تبدیلی آتی تو زمین پر یووی شعاؤں کی تباہی سے زندگی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ قوانین صرف بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ انہیں تخلیق نہیں کرتے۔ ان قوانین کو بنانے والا، انہیں چلانے والا ایک عظیم ہستی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام حقائق جو ہم نے فجر کے پھٹنے کے بارے میں جانچے ہیں ایک ہی نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بے ترتیب کائنات نہیں، بلکہ ایک ایسی کائنات ہے جہاں ہر ذرہ، ہر قانون، ہر مظہر ایک عظیم مقصد اور حکمت کے تحت کام کر رہا ہے۔ فجر کا پھٹنا، آسمان کا تاریکی سے روشنی میں آنا، یہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی تخلیقی عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز میں اس خالق کی نشانیاں موجود ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ فجر کا پھٹنا صرف ایک دن کا آغاز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی لامتاحی حکمت اور قدرت کا ایک روزانہ کا معجزہ ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں، تدبر کریں اور اس عظیم خالق کی حمد و ثنا بیان کریں جس نے یہ کائنات اتنی خوبصورتی اور کمال کے ساتھ تخلیق کی۔ کیا ہم اس عظیم نشانی کو محض ایک عام واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے یا اس میں چھپے خالق کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ کی تخلیق میں اس کے مزید معجزات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔